ایک امیر آدمی ہر وقت خدا سے خفا رہتا تھا۔ اگرچہ خدا نے اسے بیوی، بچوں اور مال سے نوازا ہوا تھا، وہ ہمیشہ تشویش کا شکار رہتا اور ایسا کرنے سے اس کے گھر والے تنگ رہتے تھے۔ ایک دن اس کا چہیتا بیٹا بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور دعا کرنے کو کہا، مگر آدمی بولا کہ اب میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کی یہ بات بہت بری لگی گھر والوں کو، اور انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا۔ غم کی حالت میں وہ گھر سے نکل گیا اور سڑکوں پہ پھرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں اذان کی آواز اس کے کان پڑی اور وہ مسجد چلا گیا۔ نماز کے اختتام پہ جب سب چلے گئے، امیر آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ امیر آدمی اس شخص کے پاس گیا اور پوچھا، تم پریشان کیوں ہو؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوسرا شخص بولا، میرے اوپر قرضہ ہے اور کل پیسے وصول کرنے آ رہے ہیں، مگر اس وقت میری جیب خالی ہے۔ امیر آدمی نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس آدمی کو تھما دیے۔ وہ بہت خوش ہوا اور دعائیں دیں۔ امیر آدمی نے اسے اپنا نمبر دیا اور کہا، جب بھی کوئی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ دوسرا شخص بے اختیار بولا، نہیں برادر، آپ ایسا نہ کریں۔ مجھے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے میں خدا سے مانگتا ہوں، اور وہ ہمیشہ میری مدد کرتا ہے، جیسے آج آپ کے ذریعے میری مدد کی۔ میں مزدوری کرتا ہوں اور اپنا بھروسہ خدا پہ ہی رکھتا ہوں، جیسا کہ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلا کرو، جیسے وہ پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے ویسے ہی تمہیں بھی رزق پہنچائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ کہہ کے وہ شخص مسجد سے چل پڑا اور امیر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خدا سے معافی مانگی اور دعا کی، اے اللہ، ہمیشہ اپنا بھروسہ کرنے والا بنا مجھے ہمت دے اور صرف تجھ سے مانگنے کی ہدایت دے، بے شک تو ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ جب امیر آدمی گھر لوٹا تو اس کا بیٹا بہتر ہو چکا تھا۔ شکر سے وہ سجدے میں گر گیا اور عہد کیا کہ وہ آئندہ رزق کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ میٹھی قید۔ ایک نوجوان ڈاکٹر اپنی نوکری کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ رویہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا رہتا، اس لیے اس نے لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر کی اپنے کروڑ پتی دوست سے دھویں دار بحث ہوئی۔ امیر دوست کا کہنا تھا کہ عمر قید کے بجائے سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ سزائے موت تیز اور رحم دلی کا اظہار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کا ماننا تھا کہ قید زیادہ بہتر ہے۔ اس پر امیر دوست نے کہا، میں اپنی آدھی دولت تمہیں دینے کو تیار ہوں اگر تم میری حویلی میں 10 سال قید ہو جاؤ۔ ڈاکٹر نے حامی بھر لی اور دونوں نے معاہدے کو تحریری شکل دی، جس میں طے پایا کہ ڈاکٹر حویلی میں قید رہے گا اور کروڑ پتی دوست اس کی روزمرہ ضروریات فراہم کرتا رہے گا۔ اگر ڈاکٹر کامیاب رہا تو امیر دوست کی آدھی دولت کا حقدار ہوگا۔ پہلے سال کے اختتام پر ڈاکٹر کو کافی آوازاری اور بوریت محسوس ہوئی۔ اس نے دوست سے بول کے طب کی کتابیں منگوا لیں۔ دوسرے سال اس نے مختلف زبانوں پہ کتابیں منگوائیں اور تیسرے سال مختلف موضوعات کی کتابیں۔ ساری کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر کو محسوس ہوا کہ کچھ کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے چینی اور تشویش کا شکار رہتا ہے۔
کافی سوچ وچار کے بعد اس نے اپنے امیر دوست سے کہا کہ مجھے قرآن لا کے دو۔ قرآن کی چند روز تلاوت سے ہی ڈاکٹر خود کو بہتر اور خوش محسوس کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قرآن حفظ کرنا شروع ہو گیا۔ اس طرح بغیر کوئی اور کتاب طلب کیے ڈاکٹر نے کئی سال حویلی میں گزار دیے۔ اب امیر دوست کو گھبراہٹ شروع ہوئی۔ اس نے اپنے نوکر کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا اور پوچھوایا اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ میں خوش ہوں۔ اسی طرح امیر دوست پوچھواتا رہا حتیٰ کہ 10واں سال پورا ہونے کو آ گیا۔ کروڑ پتی دوست گھبرایا کہ اب تو ڈاکٹر شرط جیت جائے گا اور اس کی آدھی دولت چلی جائے گی۔ اس سوچ نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نے ڈاکٹر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور خنجر لے کے حویلی پہنچا۔ وہاں اس نے ڈاکٹر کو سوتا ہوا پایا۔ سرہانے پہ موجود کاغذ پہ لکھا تھا میں ہوش و حواس میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دوست کی دولت نہیں چاہیے۔ میرے دوست نے میرا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ ان سالوں میں میں نے بے شمار کتابیں پڑھیں مگر اصل سکون مجھے قرآن حفظ کر کے آیا۔ اس حویلی سے باہر نکلنے کے بعد میں اپنی زندگی کو خدا کے دین کے مطابق گزاروں گا۔ یہ سب پڑھ کے امیر دوست حیران رہ گیا اور آنسوؤں کے ساتھ ڈاکٹر کو گلے لگا لیا۔ اس نے بھی قرآن حفظ کرنے کا عزم کیا اور اپنی دولت کو لوگوں میں بانٹنے کا وعدہ بھی کیا۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون